نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے حج کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی جہاں تک پہنچے تھے وہ باب تھا باب ما جاء في الذبح لغیر اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کے شر سے بچنے کے لیے اگر اس کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے تو عین شرک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے پیارے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لوگوں کو پہنچا دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں اور میرا ذبح کرنا اور میری زندگی اور میری موت سب صرف اللہ ہی کے لیے ہے. لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے ان چیزوں میں یا اس کے علاوہ اور عبادات میں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی نماز غیر اللہ کے لیے نہ کریں نہ پڑھیں، یا ذبح غیر اللہ کے لیے نہ کریں، یا زندگی کو اللہ ہی کے لیے وقف کریں غیر اللہ کے لیے وقف نہ کریں. مماتی، اپنی موت کو بھی غیر اللہ کے لیے نہ رکھیں، اور جب ہماری موت آئے تو ہم اللہ ہی کے سچے بندے رہیں. لا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی اور موت غیر اللہ کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، زندگی کا مطلب ہے کہ زندگی کے تمام کام یا خود زندگی کو وقف کر دے آدمی کسی غیر اللہ کے لیے. کسی قبر کے اوپر آپ کسی کو وقف کر دیں. پرانے زمانے میں رہا ہے اللہ کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا. وکفلھا زکریا یا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. انہوں نے عمران کی بیوی نے یہ نظر کیا تھا کہ اللہ تعالی جو بچہ پیدا ہوگا، وہ سوچتی تھی کہ نر بچہ پیدا ہوگا، اس کو ہم تیرے گھر کے لیے وقف کر دیتے. محررا لک ما فی بطنی، محررا یعنی وہ آزاد رہے گا لیکن تیرے گھر کے لیے وقف رہے گا، تیرے گھر کے لیے تیرے گھر کی خدمت کرے گا. جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ رب انی وضعتھا انثی، اے اللہ تعالیٰ یہ تو بچی پیدا ہوئی ہے، عورت یعنی زنانہ پیدا ہوئی ہے، اور یہ جو ہے وقف کے لیے مناسب نہیں ہوگی. ولیس الذکر کالانثی، یعنی مرد دوسرے کام کے لیے ہوتا ہے، عورت دوسرے کام کے لیے. عورت کو اگر ہم اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیں تو اس کے ارد گرد بہت کچھ شبہ بہت کچھ خطرے ہیں. لیکن اگر مرد وقف ہے، رات دن اللہ کے گھر میں رہ کر کے اللہ کے گھر کی حفاظت کرے گا، اللہ کے گھر کی نظافت کرے گا، اللہ کے گھر کو آباد کرے گا، عبادت کے ذریعے سے اذان دے گا، سب کچھ. لیکن بہرحال تو زندگی کو وقف کرنا بھی کسی غیر اللہ کے لیے یہ بھی شرک ہے. ہوتا ہے ایسا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ نظر مانتے ہیں کہ اگر یہ بچہ پیدا ہوا، ہمارا بچہ صحیح سالم پیدا ہو گیا تو اس کو ہم فلاں قبر کے نام سے وقف کر دیں گے، اور وہ اسی قبر کا مجاور بن کے خادم بن کر کے زندگی گزارتا ہے اور اسے وہیں پیٹ پالتا ہے. اس کو بہت کچھ ملتا ہے اللہ کے فضل سے. اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے. یعنی ایک صاحب کو سنا تھا کہ کوئی صاحب آئے تھے پاکستان سے، بہت بڑے لمبے تڑنگے، لیکن بہت لمبے تھے، دیکھا تھا میں نے خدا سے تقریباً 22-25 سال کی بات. پتہ نہیں کیا نام تھا. تو لمبے تڑنگے موٹے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ قبر کے مجاور ہیں، اور یہ پتہ چلا کہ ان کو ان کے والدین وقف کر دیا تھا. تو کسی نے یہ آیت پڑھی، ایک چھوٹی سی، میں نے ایک مذاق کی بات کہی، کہا یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بہت زیادہ موٹا اور پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے. تو یہ خبروں پر جو کچھ آتا ہے، مجاور لوگ اللہ کے فضل سے بہت کچھ کھانے کو پاتے ہیں. بہرحال تو وقف کر دیتے. یہ زندگی بھی اس قسم کا وقف ہی غیر اللہ کے لیے شرک ہوا. اسی طرح موت کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیجئے. جہاد فی سبیل اللہ، دشمن سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں وقف کر دیجئے. اور اگر کسی شیطان کے راستے میں وقف کر رہا ہے
شیطان کی بات مان کر کے ہر اس بات کو چاہے وہ زندگی کا خطرہ ہو یا موت کا بھی خطرہ ہو تو وہ اس کے لیے تیار رہتا ہے. یہ بھی ہے غیر اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا. یہ سب شرک میں ہے. یا آپ یہ کہیں گے زندگی اور موت کیسے کسی غیر اللہ کے لیے ہو سکتی ہے؟ مارنے اور جلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آدمی کا اپنا عمل یا اپنی نیت اس میں شرک کا دخل آ جاتا ہے. ہمارے ایک استاد سے ابھی جلدی انتقال کیے ہیں، وہ ان کو ان کے والد حاجی نعمت اللہ بہت بڑے مالدار تھے، گویا اللہ کے فضل سے 500 بیگھے کھیت انہوں نے مدرسہ بنایا، مدرسے کو وقف کیا، ٹریکٹر وغیرہ، اور ان کو بھی بچپن میں مدرسے کے لیے وقف کر دیا. لیکن اللہ کے بندے نے واقعی اس وقفیت کو انہوں نے پورے طور پر نبھایا اور اپنا گھر بار، اپنی جائیداد سب کچھ بھائیوں کو دے کر کے اور اپنا مدرسے کے ہو رہے. تو ایسا یہ سب ہوتا ہے، اللہ کے لیے زندگی ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس کسی قبر کے اوپر یا کسی درخت کی مجاورت کے لیے جو کچھ بھی ہو شرک کے طور پر، یہ عین شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں فصل لربک وانحر، صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. نماز کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. یہاں تک کہ اگر شبہہ ہو گیا کسی غیر اللہ کی طرح، جس طرح غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کے تو شبہہ ہو گیا، تو آپ کی وہ نماز بھی منع ہے. آخر سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں غیر اللہ کی عبادت کا شائبہ اور شبہہ ہوتا ہے. لوگ جو سورج کو پوچھتے ہیں، جب سورج دہکتا ہوا نکلتا ہے چمکتا ہوا، تو اس وقت کھڑے ہو کر کے آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر ہندو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور دیر تک کھڑے رہتے ہیں جب تک وہ اونچا نہ ہو جائے. تو یہ اس وقت آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ آپ اگرچہ اللہ کے ہی لیے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن غیر اللہ سے کی عبادت سے مشابہت ہو رہی ہے. اسی طرح سورج ڈوبتے وقت منع کیا گیا، غیر اللہ سے مشابہت ہو رہی ہے. صرف مشابہت، نیت آپ کی پکی نیت، خالص نیت اللہ کے لیے، لیکن چونکہ خود سے مشابہت ہو رہی، اس حالت میں اس نماز کو منع کیا گیا ہے. تو پھر سوچیے کہ جو شخص قبر کے لیے سجدہ کرتا ہے یا قبر کے لیے نماز پڑھتا ہے یا کسی قبر والے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں منع یا اس کی نہیں کتنی شدت کی ہوگی اور اس کا عذاب کتنا بڑا ہوگا. اس وجہ سے صرف اللہ ہی کے لیے نماز پڑھو. فصل لربک وانحر، اور صرف اللہ ہی کے لیے قربانی کرو، اللہ ہی کے لیے ذبح کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یا مجھ سے 4 چیزوں کا بیان فرمایا. حدثنی باربع کلمات، 4 چیزوں یا 4 مسئلوں کا بیان فرمایا. آپ نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، پیارے رسول نے لعنت بھیجی، اور لعنت عربی میں کہتے ہیں بد دعا کرنا کسی شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ بہت بڑی بات ہو گئی پیارے. اور عام آدمی اگر کسی کے اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے تو بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم سمجھا جائے گا. اگر وہ جا کر کے کسی قاضی کے سامنے پیش کرے تو اس کو تعزیر کی جائے گی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لعنت بھیج رہے ہیں کسی شخص پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑے گناہ کا مستحق، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے اور اس بہت بڑی بد دعا کا مستحق ہے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے جو ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور یہ ذبیحہ آپ جانتے ہیں ہوتا ہے، مسلمانوں میں یہ چیز ہے. جو لوگ مسجد میں دیواریں یا بلڈنگ وغیرہ بناتے ہیں، اب بھی مجھے تعجب ہوا کہ جب دیکھا میں نے، یہ کہہ رہے ہیں یہاں شرح میں ایک چیز بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس ذبح لغیر اللہ میں وہ چیز بھی آتی ہے جیسا کہ مکے والے کرتے ہیں، یعنی جن کے لیے وہ لوگ ذبح کرتے ہیں. مکے والوں کا ذکر کیا ہے، یہ شرح میں انہوں نے مکے والوں کا ذکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو، غلط کام ہو غلط کام ہی رہے گا، کوئی بھی کہیں بھی کر رہا ہو. یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسا کہ مکے والے جن کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، سبحان اللہ. وغیرہ مکہ، یعنی صاف لکھا ہے انہوں نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنوں کے لیے جو لوگ ذبح کرتے ہیں، اور میں نے ذکر کیا کہ ایک صاحب نے بیان کیا اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کام کر رہے تھے کسی بلڈنگ میں، آ کر کے وہاں یعنی انجینئر اور گھر والے نے نیو کھودنے کے بعد وہاں اونٹ ذبح کیا
اور اونٹ کا خون اس نیو میں ڈالا جاتا ہے. اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن ناراض نہ ہو، خوش ہو جائیں تاکہ ہماری بلڈنگ گر نہ جائے. دیکھیے کتنی بڑی شرک کی بات ہوگی، کتنے بڑے شرک کی بات ہو گئی. نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. بسم اللہ کر کے آپ بنیاد رکھیں. ہر چیز کی بنا اور بنیاد بسم اللہ پر ہونی چاہیے. اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئندہ آفات سے پناہ، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. وہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر پوری دنیا کے لوگ شروع سے لے کر کے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اس زمانے کے سب لوگ مل کر کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح سب لوگ اکٹھا ہو کر کے نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو پھر کس نقصان کا ڈر جنوں سے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کے نام اگر ذبح نہ کریں گے تو جن ناراض ہو جائیں گے. ایک شکل یہ ہے. اور جنوں کے نام اسی طرح وہ لوگ بھی ذبح کرتے ہیں. شیطانوں کے نام جن کہتے ہیں، شیطان کو بھی اور جن کو بھی. یعنی جو شیطان ایک ہی نسل کے سب ہیں. جو برے ہوتے ہیں ان کو عام طور پر شیطان کہا جاتا ہے. انہی میں سے جو نیک یا مسلمان ہوتے ہیں ان کو جن کہا جاتا ہے. لیکن لفظ جن عام طور پر شیطان ہو برا یا بھلا سب کے اوپر ان کا اطلاق ہوتا ہے. تو لوگ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں ان کا بڑے کاموں میں سے شیطان کو قابو میں کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں شیطان کی تسخیر کیا. شیطان کی تسخیر نہیں ہوتی حقیقت میں، بلکہ شیطان خود آدمی کی تسخیر کرتا ہے. اپنا احسان کر کے ان کے اوپر کچھ ایسے غلط کام کرا کر کے پھر وہ راضی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب جیسا چاہو بلاؤ. ان کے لیے بھی ذبح کیا جاتا ہے. خاص موسم میں، خاص دنوں میں، خاص گھنٹے میں خاص قسم کا جانور، خاص رنگ کا جانور ذبح کیا جاتا ہے. یہ ہم نے اپنے ایک دوست سے معلومات کی جو جن وغیرہ چھڑاتے تھے، تو میں نے انہی سب تعلقات سے معلوم کرنا چاہا تو کہا اصل میں ہم اتنے کامیاب نہیں ہیں جن وغیرہ چھڑانے میں، کیونکہ اس کے لیے بہت سے غلط کام، صاف انہوں نے کہا بہت سے غلط کام کرنے پڑتے ہیں. ہم تو صرف آیات قرآنیہ سے کوشش کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے کامیابی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ شیطانوں کی ایک فوج، اور شیطان بہت ہے، یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، انسانوں سے بہت کچھ ان کی تعداد زیادہ ہے. اور وہ معمولی غلط کام سے بھی آپ سے راضی ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک فوج آپ کے ساتھ دے دیتے ہیں. اور جنہوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اس شیطان کو یہ پکڑواتا ہے، اس کو یہ پکڑواتا ہے، خاص اس کے جوڑ اور توڑ ہوتے ہیں، یہ سب مسئلے ہوتے ہیں. تو لوگ جنوں کے لیے بھی یا شیطانوں کے لیے بھی خاص ذبح کرتے ہیں. یہ بھی عین شرک ہے. اسی طرح نجومی لوگ خاص تاروں کے لیے ذبح کرتے ہیں، کواکب کے لیے ذبح کرتے ہیں. یہ سب چیزیں پرانے زمانے سے تھی، جاہلیت کے زمانے سے، اور ہر زمانے سے ہوا کیے ہیں اور رہا کریں گی. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسباب کو شروع ہی سے ختم کر دیا اور کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کیونکہ ذبح صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو شخص پر جو اپنے والدین کو لعنت بھیجتا ہو، اپنے والدین کو گالی دیتا ہو. ڈائریکٹ سیدھا والدین کو برا بھلا کہے، یہ تو ایک واضح بات ہو گئی. اس کے علاوہ صحابہ کا دیکھیے، صحابہ کی فطرت، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی آدمی ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کو گالی دے گا؟ پیارے رسول نے فرمایا لعن اللہ من شتم من الکبائر شتم الرجل والدیہ، بڑے گناہوں میں سے آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا اور لعنت بھیجنا بھی ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے کہ اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیدھا خود اپنے والدین کا نام لے کر کے ان کو گالی نہیں دے گا، لیکن وہ گالی دے گا کسی کے والدین کو تو وہ بدلے میں اس کے والدین کو گالی دیں گے. گویا یہی سبب بنا. جب سبب بنا اپنے والدین کے گالی دینے کا کسی کے ذریعے سے، تو گویا خود اس نے اپنے والدین کو گالی دی. دیکھیے یہ صحابہ کی صاف اور پاک فطرت کا ایک منظر ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بہت بڑی سمجھا کہ آدمی اپنے والدین کو لعنت بھیجے صاف تو کھلے طور پر ان کا نام لے کر کے. لیکن اب اس زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو والدین کو گالی دیتے ہیں، والدین کو برا بھلا کہتے ہیں. خاص طور پہ والدین جب کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کے سامنے بری طرح پیش آتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. بڑھاپے کے خاص وقت میں ان کے اوپر خاص رحمت اور شفقت کے ساتھ، جس طرح تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ رحمت اور شفقت سے تمہیں پالا ہے،
لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے کسی محدث، کسی بدعتی آدمی کو، جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی ہے، اس کو پناہ دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کوئی بڑا آدمی ہو اور لوگ اس کو نہ چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے نئی چیز دین میں نکالی ہے، بدعت نکالی ہے، لیکن کوئی آدمی اس کو پناہ دے دے اور کہے جو چاہو تم کرو، تمہارا کوئی نہیں بال بیکا کر سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی بدعت کو ماننے والے اور اس کی بدعت کے پیچھے دوڑنے والے بہت سے لوگ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا کہ ایسے آدمی کو تو پناہ نہیں دینی چاہیے۔ کیسے پناہ دے رہا ہے کوئی تاکہ سبب بنے بدعت کے پھیلنے کا؟ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا گناہ شمار کیا، اور بڑا گناہ شمار ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فاعل پر لعنت بھیجی۔ دوسرا معنی محدث کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے کوئی بڑا جرم کیا ہو، جس کے بدلے میں اس کو سزا ملنی ہے، لیکن کوئی شخص اس کی سزا کو اس کو بچانے کے لیے سزا سے اپنی پناہ میں اس کو لے لیتا ہے۔ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ بڑا آدمی، پرانے زمانے میں یہودیوں کے یہاں ایسا ہوتا تھا، جب حضرت ایک عورت تھی فاطمہ مخزومیہ، انہوں نے چوری کی، لوگوں نے آ کر کے سفارش کرنے کی کوشش کی اور حضرت اسامہ سے کہا، پیارے رسول کے جو چہتے تھے اور صحابی اور حضرت پیارے رسول کے پرانے تبنی تو بعد میں ملغا ہو گئی، اس کے حکم کو ملغا کیا، لیکن ان کے پیارے رسول کے متبنہ حضرت زید کے لڑکے اسامہ ابن زید، وہ بھی بہت ہی پیارے تھے، حب رسول اللہ، یعنی پیارے رسول کے حبیب اور پیارے سمجھے جاتے تھے۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا پیارے رسول کے دربار میں سفارش کر دیجئے کہ یہ فاطمہ قریشیہ، ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کیونکہ ان کے ہاتھ کاٹنے سے پوری قوم کی ناک کٹ جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی۔ جا کر کے انہوں نے پیارے رسول سے سفارش کی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت غصہ ہوئے، اور آپ نے غصے کے انداز میں فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ، اللہ کا ایک حد ہے، اللہ کا ایک مقررہ نظام ہے، یا اللہ رب العزت نے ایک سزا مقرر کی، اس سزا کو ٹالنے کے لیے تم سفارت کر رہے ہو؟ انما اہلک الذین من قبلکم، اس سے پہلے یہودیوں نصرانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اس وجہ سے کیا کہ ان میں سے کوئی شریف آدمی جب غلط کام کرتا یا چوری کرتا تو اس سے معاف کر دیتے تھے، اور کمزور آدمی جو چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد قسم کھا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ان کا ہاتھ ہم ضرور کاٹتے۔ تو یہ ہے ایک مجرم کو پناہ دینے کا گناہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا، ایسا ہوتا ہے، کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی گناہ ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے، کیونکہ اس سے شر پسندوں کو شہ ملے گی اور ان کی اور زیادہ ہمت افزائی ہوگی۔ آج انہوں نے خدا نخواستہ ایسا بھی ہے، نظام ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو گاڑی ہی سے کچل دیا تو کچھ دن جیل میں رہے، سفارش وغیرہ سے تو جیل سے ہٹا لیتے ہیں، لیکن دیت وغیرہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ دیت ایک نہیں دو دے سکتے ہیں، جیل میں بھی نہیں رہ پاتا وہاں، کیونکہ جیل میں رہنے کی وجہ اس کی بے عزتی ہوگی، سفارشیں داخل ہوتی ہیں۔ جب ایک نظام ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن چونکہ بنایا ہوا نظام ہے داخلی، اس وجہ سے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر دیت کو بھی معاف کرنے لگے آدمی کی نہیں دیت بھی نہیں دے گا یہ آدمی اور ضائع ہو جائے حق کسی کا، تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہو جاتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کا سبب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چوری کرے، کسی نے یہ فرمایا کہ محدث خاص طور پہ وہ ہے جو، بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں محدث کا مطلب یہ نہیں، صرف وہ شخص ہے جو دین میں نئی چیز پیدا کر رہا ہے۔ دونوں معنی بھی یہاں صحیح ہے، کیونکہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ دین میں نئی چیز پیدا کرنا یہ ایک بہت بڑے گناہ اور دین کو بدلنے کا سبب بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مجرم کو پناہ دے رہا ہے، اس کو جرم کے پاداش میں اس کا بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے، اور قصاص یا اس طرح کا ہاتھ کاٹنا، حدود نہیں قائم کیے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالف ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ طاقت ہوتے ہوئے، اسباب مہیا ہیں، اس کے باوجود اللہ کی شریعت کا نفاذ نہ ہو
تو کفر اور فسق اور وہ ظلم ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی لعنت فرمائی. چوتھی چیز یا چوتھا مسئلہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا، لعن اللہ من غیر منار الارض. مسلم شریف کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ من غیر منار الارض. منار الارض حدود الارض، یا کوئی بھی حد ہو کسی کی، آپ کا کی زمین کی حد ادھر ہے، اس دوسرے کی حد، آپ دو آدمیوں کے درمیان ایک حد قائم ہے، اس کو رات میں آدمی جا کر کے آگے پیچھے کر دے، اپنی زمین کو اور زیادہ کچھ وسیع کر لے دوسرے کی زمین سے لے کر کے، تو یہ غصب اس زمین کے غصب میں داخل ہو گیا. اور قیامت میں جو شخص غصب کرے گا کسی زمین کا ایک شبر بھی، قیامت کے دن ساتوں زمین کا بوجھ اس کا بوجھ بنا کر کے اس کی گردن میں توق ڈالا جائے گا یا اس میں دھنسایا جائے گا، جیسا کہ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یطوق بها یوم القیامت بسبع ارض، ساتوں زمین کی کا توق اس کے گردن میں پہنایا جائے گا. تو یہ زمین کے حدود کو یا زمین کے نشانات کو مٹانے کا بھی گناہ ہے. اسی طرح اگر کوئی راستہ ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں امیال قائم رکھتے تھے، یعنی صحرا میں بیابان میں آدمی کو راستہ معلوم کرنے کے لیے لوگوں نے کچھ نشانیاں ڈال رکھتے، پتھر رکھ دیتے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. کوئی شخص ادھر سے ادھر کر دے، ہو سکتا ہے دوسری جانب اس کو موڑ دے تو جا کر کے وہ کسی خطرناک جگہ پر پہنچ جائے. اس وجہ سے اس کو بھی اس معنی میں داخل کیا گیا ہے. کوئی بھی حد زمین کی ہو، اور اس سے بڑھ کر کے اگر حدود حرم کی کوئی حدود حرم، جیسا کہ کفار قریش نے کسی زمانے میں کیا تھا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے، کیونکہ حرم کی خصوصیت یہ تھی جاہلیت کے زمانے سے بھی کہ آدمی قتل کر کے باہر سے آ کر کے حرم میں پناہ لے لیتا تھا. لڑکا اپنے باپ کے قاتل کو حرم میں پاتا تھا لیکن چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، اور یہ انتظار کرتا تھا کسی وقت بھی حرم کے اندر سے نکلیں پھر ان کی خبر لی جائے یا ان کو قتل کیا جائے. تو یہ احترام تھا حرم کا. کسی زمانے میں ایسا ہوا کہ دو قبیلوں عرب کے، یہی قریشی کے دو قبیلوں نے کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی. مجرم بھاگ کر کے حرم میں پناہ لیے تھے. انہوں نے کفار قریش نے حرم کے حدود کو آگے پیچھے کر دیا، مٹا دیا، کہا کوئی حد نہیں رہے گا. لیکن تھوڑے ہی دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا، پھر انہوں نے حدود حرم کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا قصہ ہے، پھر تمام جگہوں کو اسی جگہ پر رکھا، انہی نشانیوں کو اسی جگہ پر رکھا جہاں سے انہوں نے اس کو مٹایا تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اب حرم کے حدود کچھ بھی نہیں رہیں گے، جہاں بھی کوئی ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس قسم کی نشانیوں کو مٹانے پر لعنت بھیجی ہے، جس سے اللہ کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے حرم کو پامال کیا جا رہا ہو، یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے راستے کے حدود مٹائے جا رہے ہوں. لعن اللہ من غیر منار الارض. اس میں دو آدمیوں کی زمین ہو، اس میں آگے پیچھے کر کے اپنی زمین کو زیادہ کرنے کے لیے دوسرے کی زمین سے لے لے، یہ بھی اسی معنی میں داخل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ من ذبح لغیر اللہ، یہ شخص لعنت کا مستحق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس کے اوپر لعنت کا صدور ہوا. اس وجہ سے یہ جاننا چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور علماء نے اس کو شرک کہا ہے، شرک اکبر کہا ہے. اگر اس کو آدمی اس نیت سے کہ فلاں شخص ہمیں نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے لیے ذبح کر رہا ہے. البتہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا آدمی آتا ہے یا اپنا مہمان آتا ہے، اس کی خاطر ہم ذبح کرتے ہیں، اس کی عزت میں ذبح کرتے ہیں. یہ اس چیز میں نہیں آئے گا، یہ اس منع میں نہیں آئے، کیونکہ وہ ایک ایسی مشروع چیز ہے. مہمانی جس کو کہا جاتا ہے، ضیافت کہا جاتا ہے، وہ ان کے نام سے تو ہوا اس معنی میں کہ وہ کھائیں گے، لیکن ذبح اللہ کے لیے ہوا ہے، بسم اللہ کر کے ذبح کیا گیا ہے. اور اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کی تنفیذ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے آدمی کی شکل میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے گئے، فجاء بعجل حنیذ، ایک بھنا ہوا کامل سالم بچڑا لے کر کے آئے اور ان کے سامنے پیش کیا. تو فرشتے کھا نہیں رہے تھے، فاوجس منهم خیفۃ،
تو جو کھا نہیں رہے تھے تو ڈر گئی بھائی یہ لوگ کیسے ہیں, کون سے آدمی ہیں کہ کھا نہیں رہے. انہوں نے کہا لا توجس لا تخف, ہم لوگ ڈرو نہیں, ہم لوگ اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ایک سنت اور یہ ایک مشروع چیز ہے, جس ضیافت کے نام سے کسی شخص کے لیے فلاں آیا ہے, اس کی ضیافت کے لیے, دوسروں کو کھانا کھلانے کے لیے, یہ غیر اللہ کے ذبح میں نہیں ہوگا, کیونکہ یہ چیز ایک عام مشروع چیز ہے. ان کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک اللہ کا حکم ہے کہ مہمانوں کی عزت کی جائے, اس وجہ سے ذبح کر رہے ہیں, اس میں یہ چیز داخل نہیں ہوگی. البتہ اگر کوئی ایسا بھی ہے جو فرعونی خیال کا ہو, وہ چاہے کہ ہمیں راضی کرنے کے لیے ہمارے لیے ذبح کرو جس طرح اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں, اور لوگ اس کے لیے ذبح کریں گے, تو یقیناً وہ اس چیز میں داخل ہوگا. وعن طارق بن شهاب ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل رجل في ذباب دخل الجنة رجل في ذباب. یہ حدیث جس میں ذکر ہے دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب, ایک آدمی صرف ایک مکھی کی بنا پر جنت میں داخل ہو گیا, اور دوسرا آدمی ایک مکھی کی بنا پر جہنم میں داخل ہو گیا. کیسے؟ قالوا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف ذالک, یہ کیسے ہوا؟ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں داخل ہوا, دوسرا آدمی جہنم میں داخل ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجلان علی قوم لهم صنم, دو آدمی کسی قوم کے پاس سے گزرے, ان کا ایک بت تھا, لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا, وہاں سے وہ کسی کو نہیں گزرنے دیتے تھے جب تک وہ کچھ نہ کچھ قربانی اس صنم کے لیے, اس بت کے لیے پیش نہ کر دیں. جب تک نہ پیش کرے تو جانے ہی نہیں دیتے تھے. ایسا اب بھی ہوتا ہے. ہمارے مولانا ایک ہیں, انہوں نے صاحب بتایا, کہا بہرائچ سے ہم دیکھنے گئے کہ کیا ہوتا ہے. بہرائچ شریف ہے وہاں انڈیا میں, یو پی میں ایک بہرائچ شریف ہے, وہاں قبر, مصنوعی قبر اور جھوٹی قبر حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو وہاں کہتے ہیں کہ زبردستی انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پھول خریدو. کہ انہوں نے کہا کہ کس لیے, دیہاتی زبان میں بولنا شروع کیا. انہوں نے کہا کس لیے؟ کہا کہ داتا کے قبر پر چڑھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں چڑھانے کے لیے, ہم دیکھنے جا رہے ہیں. کہا تم کو دیکھنے کا حق نہیں ہے. پھر بھگا دیا. پھر انہوں نے باہر جا کے سوچا کہ آخر ہم کیسے جائیں دیکھنے. تو کوئی آدمی جا رہا تھا, اس کے ساتھ ہو لیے, اس نے خریدا اور اسی کے ساتھ وہ چلتے رہے. پھر یعنی دوسرے ٹائم میں بہرحال وہ اپنے کو ایک دوسری شکل بنا کر کے گئے. تب جا کر کے اندر دیکھا, واللہ میں نے دیکھا وہاں لوگ چاروں طرف سے قبر کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں. کوئی قبلے کی قید نہیں ہے, ادھر سے بھی سجدہ ہے, ادھر سے بھی سجدہ ہے. ادھر یہ قسم کھا کر کے انہوں نے بیان کیا, کہا کہ چاروں طرف سے سجدے ہیں. لوگ گرے, سجدے میں پڑے اور گر کر کے رو رہے ہیں. ایسا کسی کو میں نے مسجد میں روتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھیے جیسا کہ لوگوں نے بیان کیا, کہا ہے کہ لوگ قبروں پہ جا کر کے, ایک ہے مسرات تصوف کتاب ہے, انہوں نے کہا واللہ حضرت زینب کی قبر پر مصر میں یا اس طرح لوگ جو وہاں اس طرح روتے اور گڑ گڑاتے ہیں کہ جس طرح اس طرح کبھی کعبہ کے سائے میں کسی کو ہم نے روتے اور گڑ گڑاتے نہیں دیکھا ہے. یہ ہے شرک, ہے نہیں شرک, جس کے شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں, لیکن اسلام کا بھی دعویٰ ہے. بہرحال اور علماء جو ہیں اس سجدے کو صحیح کہتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم وسیلہ پکڑتے ہیں ان سے, ان کے لیے سجدہ نہیں کرتے ہیں. تو پھر کس کے لیے سجدہ ہوا؟ قبلہ سجدہ کرنا ہے تو قبلہ رجوع ہو کر کے اللہ کی طرف, لیکن وہاں جو دیکھا جاتا ہے چاروں طرف سے سجدے ہوتے ہیں, چاروں طرف سے لوگ گرے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے. دخل الجنت فی ذباب, تو وہاں سے جب تک کوئی اس کو بت کے لیے کوئی قربانی نہ دے, چڑھاوا نہ چڑھا دے, وہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے. فقالوا لأحدهما, ان دونوں میں سے ایک سے کہا کہ کچھ نہ کچھ بہرحال تمہیں چڑھاوا دینا ہے. قرب, قال ليس عندي شيء اقرب, میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کی قربانی دو یا جس کا چڑھاوا چڑھاؤں اس پتھر کے نام یا اس بت کے نام. قالوا قرب ولو ذبابا, ایک مکھی پکڑ کر کے اس پر قربان کر دو. سبحان اللہ. فقرب ذبابة فخلوا سبيله, تو ایک مکھی کو پکڑ کر کے اس نے اس پر چڑھا دیا اور اس کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا, وہ چلا گیا. فدخل النار, اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا. دوسرے سے کہا قرب, کچھ نہ کچھ چڑھاوا دو,
کہا ما کنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل. دیکھیے یہ ہوتی ہے ایمانی طاقت اور ایمان کا اعلان. یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، جہاں موقع ہے اس کو ایمان کو چھپانا یہ ایمان کی بات نہیں ہے. دین کو چھپانا یا دین کے شاعر کو چھپانا کسی غیر مسلم کے سامنے، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں. البتہ خاص حالات میں جبکہ جان کا خطرہ ہو، یہاں جان کا بھی خطرہ تھا لیکن اللہ کے بندے نے عزیمت برتی، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ان کو ملا. ما کنت لأقرب، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کے لیے چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا. فضربوا عنقه، ان کی گردن مار دی. فدخل الجنت، تو اس کی بنا پر وہ جنت میں داخل ہو گئے. دیکھیں ایک مکھی کو نہ چڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید کی بنا پر ان کو جنت میں داخل کیا، اور دوسرے نے ایک مکھی چڑھا دی اس کی بنا پر. یہ اس طرح کی بہت سی ایسی روایتیں ہیں جس میں چھوٹے کام جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اللہ کے یہاں وہ نیکی میں بھی بڑا ہوتا ہے. اسی طرح بعض چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑی برائی کا یا بہت بڑے عذاب کا سبب بن جاتا ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا دخلت امرأۃ النار فی حرہ، ایک بلی کی بنا پر ایک عورت سب کچھ نیکیاں ہوتے ہوئے وہ جہنم میں داخل ہوئی، کیونکہ بلی تھی. اس کو اس نے گھر میں باندھ دیا، نہ تو کھانے کو دیا اور نہ اس کو چھوڑا تاکل و خشاش الارض کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا. اسی طرح ایک عورت تھی جس نے جو زندگی بھر فحشکاری کرتی رہی، فاحشہ رہی، لیکن ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس سے تر مٹی چاٹ رہا ہے. یلحظ الثرى من العطش، تر مٹی کو کے قریب کی وہ چاٹ رہا ہے پیاس سے. اس کو رحم آ گیا، اپنا جوتا یا جرموک نکال کر کے اس سے پانی بھر کر کے اس کو پلا دیا. اللہ کو یہ نیکی پسند آ گئی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان. رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. تو یہ ہے چیز، یہ چھوٹی چیز ہے لیکن اس کو یہاں ایک بہت بڑے ایمان یا ایمان نہ ہونے کی ایک دلیل ہو سکتی تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کی قربانی نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا. اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اس جگہ پر جہاں غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، کوئی شخص کسی قبر پر جا کر کے ظہر اور عصر کی نماز صرف اللہ کے لیے پڑھے، وہ جائز نہیں ہے. وہ جائز لا تتخذوا القبور مساجد، اسی وجہ سے قبرستان کو یا مقابر کو مسجد بنانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جو قبر کی پوجا کرنے والے ہیں ان کی مشابہت ہوتی ہے. اگرچہ اللہ ہی کے لیے، خالص اللہ کے لیے، لیکن وہ مقبرہ جو ہے نماز کی جگہ، صلاۃ کی جگہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چند جگہوں کو منع کیا ہے کہ جعلت الارض کلھا مسجدا وطہورا، ہمارے لیے دنیا کی تمام زمین مسجد اور پاکی کی چیز یا پاک جگہ بنائی گئی ہے. لیکن اس عموم سے بعض جگہیں مستثنیٰ ہیں، مثلا مزبلہ ہے یا کوڑے کرکٹ یا گندگی پھینکنے کی جگہ جو ہے. اسی طرح معاطن الابل، جہاں اونٹ آ کر کے بسیرا لیتے ہیں، ان کو بھی وہاں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح ہر اس جگہ کو، جیسے کہ کہا گیا، ہر اس وقت جس وقت خاص طور پر غیر اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے، آدمی کو منع کیا گیا ہے. سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھتے ہوئے، اگرچہ آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے ہو. اگر کسی جگہ پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، اس جگہ پر آپ کو ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ اللہ کے لیے آپ ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا باب باندھا ہے مصنف نے، لا یذبح بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ. ہر اس جگہ پر جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ دل تو، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں تقویٰ یہاں ہے، صحیح بات ہے، یہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے اور دل کی بات اللہ تعالی، لیکن اللہ ہی نے منع کیا ہے کہ تم ظاہری کام بھی ایسا نہ کرو جس سے تم کفر سے یا کافروں سے مشابہت تمہاری ہونے پائے. بہت سے لوگ اڑ جاتے، کہتے نہیں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے، لمبے اونچا کرتا پہننے سے کیا ہوتا ہے. ایمان تو ادھر ہے، صحیح ایمان ہے، لیکن ایمان کا ایک ثمرہ اور ایک نتیجہ ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ بھی تو ظاہر ہونا چاہیے. ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، غلط کار کا نتیجہ الگ ہوتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان فی القلب مضغہ، ان فی الجسد مضغہ، جس میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے گا تو اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے.
تمام جسم کے دوسرے ارکان بھی صحیح رہیں گے، ان کے اعمال بھی صحیح رہیں گے، اور وہ خراب ہو جائے گا تو اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں ہماری نیت الگ ہے، ہم کیوں اس سے رکیں، وہ لوگ جہاں ذبح کر رہے ہیں ہم اللہ کے لیے وہاں ذبح کریں گے، نہیں۔ حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ قصہ ہے ایک مسجد ضرار کا، جیسا کہ ابن حزم نے محلہ میں کہا ہے، جہاں ذکر کیا ہے کہ مقبرہ میں، مزبلہ میں، معاطن الابل، حمام وغیرہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح اگر کسی نے کوئی مسجد ضرار بنائی ہے، منافقین نے جس طرح مسجد ضرار بنائی تھی پیارے رسول کے زمانے میں، قباء میں ایک مسجد بنائی انہوں نے، جس میں بیٹھ کر کے اپنا وہ دار الندوہ انہوں نے بنایا تھا، وہاں اپنی میٹنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہمارا مکان یا ہمارے گھر مسجد نبوی سے دور ہیں یا مسجد قباء سے دور ہیں، تو ایک الگ 1.5 اینٹ کی مسجد انہوں نے بنائی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کی جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے مسجد بنائی ہے نماز پڑھنے کے لیے، آپ آ کر کے اس کا افتتاح کر دیجئے، آپ وہاں نماز پڑھ دیجئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز خاص ہے، پیارے رسول کو صحابہ کرام پیارے رسول سے طلب کرتے تھے اپنے گھر میں بلا کر کے، گھر کے کسی کونے کو سنت کی نماز پڑھنے کے لیے یا فرض جو قضا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کے لیے ایک مصلی بنانے کے لیے پیارے رسول سے درخواست کرتے تھے کہ آپ کسی جگہ پر پڑھ دیجیے، ہم اس پر اپنی نمازیں پڑھا کریں گے۔ یہ چیز مشروع ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کیا کہ آ کر کے آپ پڑھ دیجئے، ہم اس کو مسجد بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس وقت جنگ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیریت سے واپس لائے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے بفضل اللہ کامیاب اور فاتح ہو کر کے واپس آ رہے تھے، راستے ہی میں یہ آیت نازل ہوئی لا تقم فیہ ابدا ان الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وتفریقا بین المؤمنین، جنہوں نے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب جانتے نہیں تھے، جیسا کہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو وہی کہتے تھے کہ تمہاری یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو تم نے نفاق میں ظاہر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس مسجد کو تم نے بنایا ہے، مسلمانوں کی تفریق کرنے کے لیے تم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، اس میں آپ جا کر کے نماز نہ پڑھیں کسی حالت میں، ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، جو مسجد، جس مسجد کی بنیاد اللہ کے تقوی پر پہلے ہی دن سے رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ وہ علماء نے کہا کہ یہ مسجد قباء ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے مراد ہے جس کی بنیاد خالص اللہ کی رضامندی کے لیے رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان مسجدوں میں رہنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیشہ اپنے کو ہر چیز سے پاک رکھنے والے ہیں، شرک کی میل سے، شرک کی گندگی سے، اسی طرح ظاہری گندگی سے بھی پاکی پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک معنی ہوا۔ ایک معنی ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی اہل قباء میں، کیونکہ قباء ہی کے اندر انہوں نے وہ مسجد ضرار بنائی تھی، تو جو مسجد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلی مسجد پیارے رسول کے یا مسلمانوں، پیارے رسول کے دست مبارک سے مسلمانوں کی جو پہلی مسجد قائم ہوئی مسجد نبوی سے پہلے، وہ مسجد قباء ہے، یہ مراد ہے۔ اور قباء والے کچھ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکی زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدح اور تمہاری ثنا، تمہاری تعریف فرما رہا ہے، کیا تمہارے اندر کیا خصوصیت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو پہلے پتھر استعمال کر کے پھر پانی استعمال کرتے ہیں، دونوں استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسجد جو غیر اللہ کے لیے قائم کی گئی تھی، اس میں نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا بت خانہ ہو یا ایسی عبادت گاہ ہو
جو اللہ کے غیر اللہ کے لیے قائم کی گئی ہو، اگر مسلمان اس کو فتح کر رہے ہیں تو علماء کا اختلاف ہے، کہتے ہیں اس حالت میں، جس حالت میں وہ بت خانہ ہے، اس حالت میں رہ کر کے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہی کعبہ مکرمہ معظمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو اس میں بہت سی غیر شرعی چیزیں تھیں۔ 360 بت کا مسئلہ تو آپ جانتے ہیں، بت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے اور اپنے نیزے سے اشارہ فرماتے رہے، صرف اشارہ کرتے تھے کہ بت گرتے جاتے تھے، سب سمیٹ کر کے سب کو پھینک دیا گیا۔ اسی طرح دیوار پر بہت سے فوٹو بنے ہوئے تھے جس میں حضرت، جیسا کہ روایت میں بخاری وغیرہ کی روایت میں کہ اس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا بھی فوٹو تھا۔ یستقسمان بالازلام، جو تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت اور اپنی تقدیر معلوم کر رہے تھے، یہ کفار قریش کی طرف سے گھڑ کر کے جو ان کی طرف منسوب کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ تمام صورتیں مٹا دی جائیں، تمام فوٹو۔ وما دخل الكعبۃ الا بعد ما محیت الصور، روایات میں صاف آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ میں داخل نہیں ہوئے جب تک کہ تمام فوٹو مٹا دیے نہیں گئے، جب تک تمام صورتیں مٹا نہیں دی گئیں۔ تو جب مٹا دی گئی، اس کے باوجود جب پیارے رسول داخل ہوئے تو بعض فوٹو جو تھے وہ کچھ واضح تھے۔ حضرت اسامہ کو بھیجا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جا کر کے زمزم کا پانی لے آؤ، زمزم کا پانی لینے گئے۔ اس درمیان اختلاف ہوا، کسی نے کہا کہ کیا پیارے رسول نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، تو کچھ لوگ جو داخل ہوئے تھے پیارے رسول کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پیارے رسول نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ وہ چلے گئے تھے پانی لانے، اس درمیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تھی۔ تو کہنے کا مطلب ہے پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو مٹایا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مندر ہے یا کوئی کنیسہ ہے مسلمان فتح کر رہے ہیں تو اس کو اس کی اسی صورت میں چھوڑ کر کے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یا اس میں غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، اگر وہ اجازت بھی دیں تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ نہیں، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ وہ غیر اللہ کے لیے اس کی بنا ڈالی گئی۔ البتہ اگر مسلمانوں کے دسترس میں آ گیا یا وہ عبادت خانہ مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا تو اس کی حیت کچھ اس طرح بنا کر کے جو مسجد کی شکل ہو جائے، غلط چیزیں مٹا کر کے، فوٹو ہو، کرشنا کا ہو یا کسی اور کا ہو جیسا کہ بنایا رہتا ہے، جو بھی ہو سب مٹا کر کے بہرحال اس کے بعد اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ آج کل جی آپ جب شروع کریں گے کوئی بھی شروع کی آیت ہو، جیسے الف لام میم سورہ بقرہ پڑھنا چاہیں گے آپ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور اگر بیچ سے شروع کر رہے ہیں، بیچ سے سورت شروع کر رہے ہیں، جیسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ بقرہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ بسم اللہ شروع میں لکھا ہے۔ تو آپ اعوذ باللہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے جب قرآن پڑھو تو استعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو شیطان کا۔ ہاں، تو پہلے جہاں بسم اللہ لکھا ہے وہاں جب پڑھیں گے تو اعوذ باللہ پھر بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو کیا کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہاں بسم اللہ نہیں کہے گا کیونکہ بسم اللہ شروع کی چیز ہے۔ سمجھ بات آئی؟ اچھا، لازم ہے، لازم ہے، چاہے پہلے سورت شروع کریں شروع سے یا بیچ میں، اعوذ باللہ ہر حالت میں لازم ہے۔ بسم اللہ اس وقت لازم ہے جب شروع کی صورت ہو، سورت کو پہلی ہی آیت سے شروع کر رہے ہوں تو اس وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اسی طرح کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ قال نظر رجل ان ينحر ابلا ببوانا، حضرت ثابت بن ضحاک صحابی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ بوانا کے اندر، بوانا ایک جگہ ہے جو مکہ اور عثمان کے قریب کہا جاتا ہے، وہاں کوئی خاص چیز نہیں تھی لیکن انہوں نے ایسی ہی ایک نیت باندھ لی نظر کی کہ وہاں ہم ایک اونٹ ذبح کریں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے ان لوگوں کو کھلانے کے لیے۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ ہم نے بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی نیت کی ہے یا نظر مانی ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہاں کس وجہ سے ذبح کرنے کی نیت کی؟ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا جاہلیت کے زمانے میں وہاں کوئی بت تھا جو پوجا جاتا تھا، وہاں جا کر کے اس وجہ سے تم نے نظر مانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم، کوئی خاص عرس، میلہ یا کوئی عید وہاں منایا کرتے تھے جاہلیت میں؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں اللہ کے رسول۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوف بنظرک فانه لا وفاء لنظر بمعصیت اللہ، اگر کوئی ایسی مانے چیز نہیں ہے تو اپنے نظر کو جا کر کے پورا کرو، یعنی وہاں نہ کوئی عید گاہ ہے، نہ کوئی عرس گاہ ہے، نہ میلاد گاہ ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، تم جا کر کے وہاں اپنے نظر کو پورا کر سکتے ہو۔ لیکن کیونکہ اگر وہاں کوئی ایسی چیز ہوتی تم وہاں جا کر کے ذبح کرتے تو اللہ کی معصیت ہو جاتی، اور اللہ کی معصیت کا نظر مان کر کے پورا کرنا جائز نہیں ہے، واجب نہیں کہا جائے گا بلکہ جائز بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نیت مان لے کہ بہرائچ شریف جا کر کے اور وہاں ایک بکرا یا ایک مرغا چڑھائے گا سرخ قسم کا، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ نظر کو اس شکل میں وہاں جا کر کے ذبح کرے یا نظر کو پورا کرے۔ البتہ اس کے اوپر ایک جو نظر مانی ہے اس کو ایسی جگہ پر ذبح کرنا واجب ہو جائے گا جہاں کی کوئی ایسی منع کی چیز یا منع کا سبب نہ ہو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی نظر مانی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے اسی قسم کا سوال کیا تھا۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ جہاں بھی غیر اللہ کے لیے نظر مانی جاتی ہو یا غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہو وہاں ذبح کرنا جائز نہیں۔ غیر اللہ کی جہاں عبادت کی جاتی ہو، جس مندر اور جس کنیسے میں، وہاں اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کوئی ایسی مسجد جس کی بنیاد اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی دوسرے غرض سے رکھی گئی ہو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ولا فإنه لا نظر فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کا نظر اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے، یہ جائے کہ واجب ہو۔ ولا فیما لا یملک ابن آدم، یا ایسا نظر بھی پورا کرنا جائز نہیں جس کو آدمی جس کی طاقت نہیں رکھتا ہو۔ رواہ ابو داؤد واسنادہ علی شرط امام وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ دے۔ کیا یہ تو آپ کا سوال بڑا ٹیڑھا ہے، کیا کہتے ہیں کیا حنفی مولوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تفصیلاً جواب دیں۔ وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی نماز صحیح ہے، اگرچہ بعض سنتوں کو چھوڑتے ہیں، اس کے کہنے میں شبہ نہیں ہے، بعض سنتوں کو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں، لیکن نماز کو صحیح کہا جائے گا۔ جس شخص کی نماز صحیح ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی غلط کار آدمی بھی ہے، وہ فسق کا کام بھی کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا آپ کا جائز ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ ان کے پیچھے نماز صحیح نہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ نماز صحیح ہے، اور خاص طور پہ جب فتنہ فساد مسلمانوں میں تفرقہ کا خطرہ ہو تو یہ مسئلہ اٹھانا ہی نہیں چاہیے۔ البتہ آپ سنت کی تبلیغ کریں، لیکن یہ کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے یا وہ کہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں جائز ہے، تو پھر اہل سنت کی تمیز یا اہل سنت کا جو خاص امتیاز ہے وہ کہاں رہ گیا؟ آخر انہی مذاہب کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کے پیچھے نماز ناجائز کر کے حرم شریف میں 4-5 مصلے بنا رکھے تھے۔ اہل سنت ہر ایک کے پیچھے، یہاں تک میں نے ڈھونڈا یہ مسئلہ، ہم نے الحمدللہ اس میں بہت حرم شریف کی تاریخ میں اللہ کی وجہ سے بہت کچھ جمع کیا۔ بعض بزرگ آتے تھے اس زمانے میں، ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے، حنفی امام کے پیچھے، ان کو نصیحت کرتے کہ دیکھو تم لوگ یہ جو الگ الگ نماز پڑھ رہے ہو غلط ہے۔ دوسرے دن جا کر کے حنبلی کے پیچھے نماز پڑھتے، ان کو بھی تاکید کرتے کہ دیکھو نماز سب کی ایک ہونی چاہیے، ایک امام ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی اختراع پیش کیا، دیکھیے کیسی تجویزیں مبارک پیش کی، لیکن لوگوں نے سنی نہیں بات۔ تعصب میں اللہ کے گھر کو بھی 4 حصوں میں ترکہ کی طرح بانٹ دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ، 5 وقت کی نماز ہے تو ہر نماز کے وقت 4 نماز کے وقت چاروں امام ایک ایک نماز کو پڑھائیں اور سب ان کے پیچھے پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا، اعتراض کیا، کہا کہ شافعی جو وضو کرتے ہیں مائع مستعمل سے وضو کے قائل ہیں، وہ ہمارے یہاں وضو صحیح نہیں، جب وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں، اس کا مطلب ہے ان کے پیچھے ہماری نماز صحیح نہیں۔ یعنی یہ سب قضایا بہرحال مسلمانوں میں اختلاف کر رہے ہیں، اور بڑی مدت تک، صدیوں تک یہ حماقت
جس کو حماقت کہا جائے گا، جس کو تعصب کہا جائے گا، مذہب میں تعصب کی حماقت نے اللہ کے گھر میں یہ فساد جاری رکھا تھا۔ ہم اس میں کوئی شک نہیں کہیں گے کہ جو شخص جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز صحیح نہیں، لیکن اس حد تک کی نماز صحیح ہونے کی حد تک اگر وہ اطمینان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نماز صحیح ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی مذہب کا ہو، چاروں مذاہب میں سے کسی مذہب کا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ یہ سنت چھوڑتے ہیں تو اس سنت کے چھوڑنے سے ان کی نماز کو باطل نہیں کہا جائے گا، یہ کہا جائے کہ ایک سنت چھوڑنے سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اجر میں کمی ہوگی، اسی سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ لیکن یہ معنی نہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں نہیں، آپ اپنی سنت کی تبلیغ کرتے رہیں اچھے انداز میں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ لوگوں کو سمجھ دے گا۔ جی ہمارے خیال سے مسئلہ واضح ہے۔ جس مسجد میں میلاد ہوتی ہے اس مسجد میں آپ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ وہاں ایک بدعت ہو رہی ہے، اور وہ بدعت جو ہے اس میں آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن دوسری مسجد ڈھونڈیے تاکہ سنت کے مطابق جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں پڑھائیں۔ میرا ایک سوال، یہ تو سب مسجدوں میں میلاد ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی مسجدیں ہیں جس میں نہیں ہوتی ہے، کوشش کیجیے اہل حدیثوں کی ہو کسی کی ہو جہاں یہ بدعت نہیں ہو رہی وہاں جا کر کے نماز پڑھیے، اور بدعت سے حجر اس کو چھوڑنا۔ لیکن اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جمعہ کی نماز اگر کہیں نہیں مل رہی ہے اس کو، انہی کے پیچھے مل رہی ہے تو چھوڑنا جائز نہیں، جماعت کہیں نہیں مل رہی ہے تو چھوڑنا جائز ہے، ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر بدعت شرک تک نہیں پہنچاتی ہے، کیونکہ بہت سی بدعتیں ایسی ہیں جو شرک تک نہیں پہنچاتی، گمراہی کا نام صرف دیا جائے گا، جہالت میں کر رہے ہیں لوگ اور اس کو حق سمجھ کر کے اس میں فرق کیا جائے گا۔ لیکن جو شخص قبر کی اس کا سجدہ کرنے کا قائل ہو، وہ امام ہو، اس کے پیچھے کہیں بھی نماز جائز نہیں، چاہے وہ مریخ پہ رہتا ہو۔ جی تو وہی میں نے کہا میلاد کی بات جو سمجھ گیا میں، میلاد کی بات ایک بدعت ہے جس کو ضلال کہا جائے، اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا آدمی، جب تک کافر نہیں ہے اس کے پیچھے آپ کی نماز صحیح ہے۔ کام کرنا جائز ہے، لیکن یہ کہ اگر دوسری جگہ کام ملے تو آپ کریں، وہ دوسرا کام۔ وہ ایک عقیدہ ہی ہے اللہ کے رسول بیٹھے چاچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر اور ناظر ہے، یہاں میلاد ہوتی ہے، عقیدہ یہ بن گیا۔ ہاں تو یہ عقیدہ کرنے ان کے پیچھے جائز نہیں، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس کے اور علاوہ وہ کرتا ہی نہیں کرتے ہیں، بہت نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہے دونوں لازم ملزوم ہے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ قرآن کے منکر ہیں، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں وہ پیارے رسول زندہ ہے، بلکہ آپ کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ اونچی ہے۔ یہ سب مسئلے قرآن کے انکار کی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ صاف بہرحال جی آپ فرمایا تھے کوئی بات چاچا؟ مسجدوں میں بہت لوگ مار کے نکال دیتے ہیں، پڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ تم یہ اگر کہہ کر کے نکالتے ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی، بہت افسوس کی بات ہے کہ لکھا ہے کیا نام ہے تحذیر الساجد من اخراج الوہابین عن المساجد، یہ کتاب میں نے دیکھی ہے۔ یہ سب ایک تاریخ یا اندھیری تاریخ مسلمانوں کی جو ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے، سمجھ لیجیے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگ ابھی آپ کو کافر، آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے لیکن وہ آپ کو کافر کہیں گے۔ اگر آپ بھی کافر کر رہے ہیں تو بدلے میں وہ کافر کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بہت سے لوگ جنہوں نے کافر بھی نہیں کہا وہابیوں کو، اس کے باوجود مسجدوں میں داخل ہونے سے منع کیا، مسجدوں میں داخل ہو جاتے تو ہوتے۔ اور اب بھی سنا، ہم سوچتے تھے کہ علم پھیل رہا ہے، سنت کی الحمدللہ کا انتشار ہو رہا ہے، لیکن اب بھی قریب میں جا کر کے میں نے سنا کہ وہاں مار پیٹ ہوئی باقاعدہ، اور مار پیٹ ہونے کے بعد مسجد تو پہلے دھوتے لیکن سر پھٹاول ہوا، خون گرا، مسجد دھوئی گئی۔ تو یہ سب ہوتا رہتا ہے ابھی۔ سبحان اللہ، مسلمان کب تک اس غلط راستے پہ پڑے رہیں گے اور آپس میں اس طرح کا اختلاف ہوگا؟ اس وجہ سے بہرحال اختلاف کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص واقعی شرک کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اور یہ کہ نماز صرف نہ پڑھے بلکہ ان کے ساتھ اور دوسرے تعلقات بھی، ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، لیکن اپنی لڑکیاں دیتے ہیں، ان کی لڑکیاں لیتے ہیں اور ان کی مہمانی لیتے ہیں، مہمانی کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی غلط ہیں، کیونکہ جب جو شخص کفر کی حد تک پہنچ گیا اس کے ساتھ اس قسم کا معاملہ بھی غلط ہے۔ آپ گھروں میں اگر مسجدوں میں نہیں جانے دے رہے ہیں تو گناہ ان کے اوپر، ومن اظلم، اس سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں، ممن منع مساجد اللہ، جس نے اللہ کی مسجدوں سے اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہا ہے۔ تو ظلم کا خمیازہ یا ظلم کا گناہ
ان کے سر اور ان کے ناک پر آپ الگ نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز بحسن نیت اس جماعت کے ثواب کے برابر رہے گی، کیونکہ آپ کی نیت ہے کہ جماعت سے پڑھیں لیکن نہیں پڑھنے دے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پورا اجر ملے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک مولوی نے اصحاب کہف کے نام پر ختم شروع کیا ہے، اس کے لیے کیا شرع حکم؟ یہ بھی ایک بدعت ہے، بہرحال اس کو روکنا چاہیے سختی سے، اور اگر کر رہا ہے تو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو اسی طرح نماز پڑھو۔ نہیں تو ان کا بہرحال تعویل کرتے ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، ہم اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس غلطی کو ایک خاص حد میں رکھا جائے گا، اس کی وجہ سے پوری نماز کو باطل نہیں کہا جائے گا۔ نہیں، جو آپ کا بنیادی مسئلہ ہے نا یہ قرآن کا انکار، وما محمد اللہ رسول، ہاں وہ تو دیوبندی یا مطلب بریلوی حضرات جو ہمارے پاکستان ہندوستان کے نہیں، بریلوی حضرات کے، دیوبندی نہیں ایسا کرتے ہیں۔ دیوبندیوں بھی اس چیز کا قائل ہے کہ حضور کی زندگی قبر میں اسی طرح ہے، اگر وہ اس طرح کے قائل ہیں تو گویا انہی میں سے ہو گئے، لیکن وہ لوگ ان کے اصل جو ہے اصل عقیدہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا صاحبین کا یا امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہے۔ ہاں تو یہ تو ہے مسئلہ، غلطی ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن غلطی کی حد اس حد تک نہیں پہنچے گی کہ ان کو کافر کہا جائے یا ان کے پیچھے نماز جائز نہ کہا جائے۔ یہ کسی طرح بھی اہل سنت کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ اہل سنت کا صلو خلف کل بر و فاجر، اگر کوئی فاجر بھی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ حضرت ابن عمر پیارے رسول کے ساتھی حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ بہت ہی سفاک آدمی، خون بہاتا رہتا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو خوشی ہوتی تھی لوگوں کا خون بہتے ہوئے دیکھ کر کے۔ معمولی بات کی بنا پر حضرت سعید بن جبیر اور فلاں کو قتل کروا دیا، اس کے باوجود اس کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر جو متبع سنت، چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کرتے تھے، انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کہا، ان کے پیچھے حج کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ بات تو عقیدے والی آ جاتی ہے۔ ہاں تو اگر عقیدہ اس حد تک، وہی میں نے کہا کہ اگر عقیدہ یہ ہے، لیکن سب کو اسی زمرے میں رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو غلط کہتے ہیں اور وہ لوگ ان کو وہاں بھی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ لوگ جو ان میں جا کے مل گئے تو ان کا ہمارا اور عقیدہ دونوں انہی کا ہو گیا، تو اس میں کوئی شک نہیں، نام کچھ بھی رکھیں وہ تو ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ پوری صلاح دی اللہ کے نزدیک میں نہیں۔ اگر کوئی حادثہ میں مر گیا تو اس کے لیے بھی اس کا معاوضہ یا جرمانہ دینا پڑے گا، ٹریفک حادثہ جس میں ڈرائیور کی غلطی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عام قاعدہ بنایا ہے کہ غلطی سے بھی اگر غلطی نہیں ہے، غلطی سے آپ نے جس طرح چلتے ہوئے آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی کبوتری آ گئی مکے میں تو اس کے بدلے آپ کو بکری ذبح کرنا پڑے گی، یہ ہے۔ اسی طرح اگر جان بوجھ کر کے مار رہا ہے، اسی طرح آدمی اگر جان بوجھ کر کے کسی آدمی کو مار رہا ہے تو اس کا گناہ تو بہت بڑا ہے، اس کا قتل کیا جائے گا اگر گھر والے یا ولی دم جو ہیں اس کے ورثہ معاف نہ کریں تو اس کو قصاص، اور اگر قصاص نہیں دے رہا ہے تو قصاص نہیں لیا جا رہا ہے تو معاوضہ لے کر کے یا مطلق معاف کر دیں۔ ٹریفک کا حادثہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں آپ کو دیت دینی ہوگی، اس کی دیت جو ہے 100 اونٹ اس کی جو قیمت بنے۔ کیوں؟ آخر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی غلطی نہیں ہے، نہیں، چونکہ شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس نے ایسا کیا ہو، غلطی اس کی سبب بنا، اتنا تیز کیوں چل رہا تھا، یا اس طرح ہو سکتا ہے اگر یہی راستہ کھول دیا جائے اس کے دعوے کی بنا پر کہ نہیں بھائی غلطی سے ہوا، تو کسی اپنے دشمن کو 1 نہیں 10 سال کے بعد بھی اس کو نشانہ بنا کر کے قتل کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ احترام دم مسلم کی ایک دلیل ہے کہ شبہ کی بنا پر بھی اس کے اوپر یعنی تاکہ لوگ بچ کر کے اس سے رہیں، اس کے اوپر دیت لازم ہوگی۔ آج آپ کہہ دیں گے کہ ہم نے جانا یعنی جان بوجھ کر کے نہیں، بھول غلطی سے، لیکن کل اسی کو آدمی ایسی شکل بنا سکتا ہے جان بوجھ کر کے کرے اور دعویٰ کر لے کہ یہ غلطی سے ہوا، کسی کا بچہ دشمنی میں اور کچھ۔ اس وجہ سے معاملے کو بہرحال احتیاطاً اسی پوائنٹ میں رکھا گیا ہے کہ اس کو دیت دینی ہوگی۔ اچھا سنیں، بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، آپ یہ سوالات سن لیں، سوالات سن لیں، بعد میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ سوال، ایک عورت حیض کی حالت میں ہو، کچھ منٹ باب ملک کے اندر بیٹھ گئی یا اندر داخل ہوئی، کیا حکم ہے؟ یہ غلطی سے اگر کیا انہوں نے تو کوئی حرج نہیں، جان بوجھ کر کے نہیں آنا چاہیے ان کو مسجد کے اندر، اس حالت کی عورت کو مسجد کے اندر نہیں داخل ہونا چاہیے، لیکن لوگ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، اس حالت میں ملا کر کے ایک نظر دکھانے کے لیے کعبہ شریف کو طواف ودا نہیں کر سکتی لیکن دیکھ کر کے پھر چلی جائے، یہ ایک غلط چیز ہے، اس کو آنا نہیں چاہیے، اس کو اسی طرح چلے جانا
رخصت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، طواف واجب نہیں ہے جی۔ کیا کرنا چاہیے صاحب؟ تو کوئی بہرحال ایک غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کر کے نہیں، آپ جائز سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کیا جس مسجد میں یا رسول اللہ کے نعرے لگائے لکھے ہوں یا شرکیہ شعر لکھے ہوں وہاں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز آپ کی جائز ہے، البتہ اس شرکیہ شعر کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا شرکیہ یا اللہ جو ہے یا رسول اللہ جہاں لکھا ہے اس کو وہاں سے نکالنا واجب ہے۔ ایک مسجد میں ہر سال عرس ہوتا ہے، مولانا اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، کیا وہاں نماز پڑھنا درست ہے؟ وہی میں نے کہا کہ اگر اس وقت وہ کر رہے ہیں ایصال ثواب، اس وقت آپ کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، اس وقت آپ کو نماز پڑھنا یا ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں۔ مسجد دوسرے ٹائم مسجد خالی ہے، اس میں آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ بمبئی میں حاجی علی کا مزار، بمبئی میں حاجی علی کا مزار، آپ بیٹھو، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ کے بندے نماز کے بعد تمہارے ساتھ بیٹھے گا، ابھی ختم ہو جائے تب۔ بمبئی میں حاجی علی کا مزار سمندر میں بنا، اسی مزار سے ملحق مسجد بھی بنی ہوئی جہاں لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور بغل میں مزار پر چادر اور دوسری چیزیں بھی پیش ہوتی ہیں بیچی جاتی ہیں۔ برائے مہربانی واضح کریں، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس مسجد کو گرا دینا چاہیے، کیونکہ قبر پہلے بعد میں مسجد بنائی گئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے قبر یعنی مصنوعی، لوگوں نے بتایا اس کی تاریخ میں، کہا یہ مصنوعی قبر ہے، وہاں قبر نہیں تھی، لیکن اس کو اس انداز سے بنایا گیا تاکہ یہ ایک معجزاتی چیز ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے دور سے دیکھا، وہاں تک نہیں گیا، لیکن جہاں سے گھستے ہیں سڑک دور تک گئی ہے، ایک دم پانی ہی میں ہے، بس سڑک جتنی ہے اتنی ہے، اس کے بعد قبر۔ تو کہتے ہیں وہ قبر جھوٹ، جس طرح ایک سڑک پاٹ کر کے بنائی گئی کھمبوں پر، اسی طرح قبر کا نام دے دیا گیا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جھوٹ بھی قبر بن جائے تو پوجنا شروع کر دیں گے۔ قضاء عمری جائز ہے؟ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا کوئی شرعیت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قضاء عمری صحیح ہے۔ قضاء عمری کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا شکل اس کی ہوتی ہے؟ وہ رمضان شریف میں جناب آخری جمعے میں اکٹھے، آخری جمعے میں یا شب قدر کو ایک نماز آپ پڑھ لیں گے تو ایک نماز کو پوری عمر کی نماز کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں بدعت ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنی نماز جانتا ہے کہ 10 نمازیں، 12 نمازیں، 15 نمازیں، 20 نمازیں بالتعین جانتا ہے کہ چھوٹی ہیں، اس کو یاد کر کے قضا کرے۔ اگر بہت ایسی ہیں کئی سالوں کی تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے نماز پڑھنے کا عزم کرے، یہ ہے اس کا حکم۔ حل ممکن